بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل۔ گزشتہ روز عمران خان صاحب نے لاہور میں تاجروں کے طالبات سے، علماء مشائخ سے، مختلف لوگوں سے خطاب کیا۔ پھر وہ آخری جگہ جب پہنچے جی سی گورنمنٹ کالج، وہاں کے جو چانسلر تھے، جو کہ گورنر کے کنٹرول میں آتے ہیں، کیونکہ گورنر چانسلر سے اوپر ہوتا ہے اور اس کے اختیارات ظاہر ہے گورنر کے چانسلر کو ٹرانسفر، پوسٹنگ اور دوسرے معاملات میں مداخلت کر سکتا ہے۔ تو کل جب عمران خان صاحب اسٹیج پہ پہنچے اور چانسلر صاحب نے جب خطاب کیا، وائس چانسلر نے، تو انہوں نے ایک لفظ ادا کیا، میرے قائد۔ اس میرے قائد پہ اس مریم نواز نے ایسا تماشا بنایا اور گورنر کو فون کر کے کہا اور اپنے چچا کو یہ بولا کہ صبح ہونے سے پہلے یہ وائس چانسلر مجھے نہیں چاہیے، یہ یہاں ہونا نہیں چاہیے۔ اس کو صرف یہ بات بڑی بری لگی کہ اس وائس چانسلر نے عمران خان کو میرے قائد کیوں کہا۔ یعنی وہ لوگوں کی زبان بندی کرنا چاہتی ہیں، لوگ وہ جو چاہیں لوگ وہ بولیں، تو یہ تو کسی قیمت پہ ممکن نہیں ہے۔ اب ایک وقت ان کا ہوتا تھا جب لوگ ان کو خود بولتے تھے، ان کو قائد بھی کہتے تھے، ان کو سب کچھ کہتے تھے، ان کو ہر طرح سے نوازتے تھے۔ آج وہ ڈنڈے کے زور پہ اگر ان کی حکومت، جس کا مطلب کہ انہوں نے خرید لیا لوگوں کو، ایسا ممکن کبھی بھی نہیں ہوتا، نہ ایسا ممکن ہے۔ آج وائس چانسلر صاحب کا دبنگ رد عمل سامنے آیا ہے اور انہوں نے کافی کچھ ان کو لتاڑا ہے کہہ کے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ جو مریم نواز صاحبہ کر سکتی ہیں چاہے کریں۔ پنجاب میں اس وقت گورنمنٹ عمران خان کی ہے۔ اگر ان کا بس چلتا، اس وقت شہباز ککڑی کی حکومت ہوتی، حمزہ ککڑی کی حکومت ہوتی، تو شاید وہ کوئی ایکشن بھی لے لیتی۔ تو گورنر صاحب نے تو ان کو انکار کر دیا کہ میں اتنے معاملات اس وقت کورٹ میں مزید معاملات میں پڑھوں گا تو ایک نیا ایشو کھڑا ہو جائے گا، اور اگر انہوں نے یہ کہا ہے تو کوئی نہیں، ہر چیز کا کوئی وہ نہیں جاتا، ہمارے اوپر کیا اثر پڑے گا اس کا۔ تو یہ تو ان کا حال ہے۔ یعنی عمران خان ان کے اعصابوں پہ سوار ہو گیا ہے۔ عمران خان کی کوئی خوبی سننا نہیں چاہتے۔ عمران خان کوئی اچھا کام کر رہا ہے تو وہ برداشت نہیں ہو رہا۔ کبھی کہتی ہیں محترمہ کہ یہ ہیلتھ کارڈ ختم کر دیا جائے، اپنے چچا کو فرماتی ہے، جو آڈیو لیک ہوئی ہے اس میں۔ کبھی وہ عمران خان کو ان کے پاپا جو اشتہاری لٹیرا بھگوڑا، وہ کہتا ہے کہ اس کو کم از کم 2 دن کے لیے جیل میں ڈالو تاکہ اس سے خوب بدلہ اس سے صحیح طرح سے لیا جا سکے، تو پپا اور لٹیرے کی دل میں ٹھنڈک پڑے گی اشتہاری ملزم کے۔ خود تو ڈرتا ہے، لوگوں سے لیول پلینگ فیلڈ مانگتا ہے کہ میں جب پاکستان آؤں گا مجھے کوئی گرفتار نہ کرے اور میرے مقدمات بھلے چلتے رہیں، مجھے سیاست کرنے کی اجازت دی جائے، مگر مجھے جیل میں نہ ڈالا ہے۔ اتنا تو ڈرپوک ہے۔ سیاسی لیڈر کبھی جیلوں سے نہیں ڈرتے۔ جیل ان کی سسرال ہوتی ہے، جیل جانا کوئی وہ نہیں ہے۔ ہم بھی گئے جیل میں مشرف کے دور میں،
ہم اسی نواز شریف پلیٹ فارم سے جو پی ایم ایل نون میں صدر تھا ضلع کا، میں نے بھی 20 دن 25 دن یاترا کی ہے جیل کی. تو یہ شخص اتنا ڈرتا ہے جیل جانے سے کہ اس کو کوئی جیل نہ بھیجے. سارے جہاں کا کرپشن، سارے جہاں کی لوٹ مار، اربوں روپے کی کرپشن کر کے یہاں سے بھاگا ہے صرف 50 روپے کے بانڈ پیپر پہ، 50 روپے کے بانڈ پیپر پہ. اور اس کا ضمانتی جو تھا، جس نے ضمانت دی تھی، وہ چیری بلاسم شہباز شریف، کرائم منسٹر، اس نے اس کی 50 روپے کے بانڈ پیپر پہ گارنٹی دی تھی. اور آج 4 سال ہونے کو آ گئے. وہ علاج کرنے کی غرض سے اس کو ایسا ثابت کیا گیا کہ یہ مر جائے گا، یہ یوں ہو جائے گا، اس کو اگر لندن نہیں بھیجا گیا ابھی علاج کے لیے تو فلاں ہو جائے گا. تو اس کو عمران خان نے بھی کہا کہ کہیں ایسا نہیں ہے واقعی یہ مر جائے. جھوٹے سرٹیفکیٹ پیش کیے گئے. اس میں تو ماسٹر ہیں یہ. کبھی قطری خط ہوتا ہے، کبھی جھوٹے ایفیڈیوٹ ہوتے ہیں جو کورٹوں میں پیش کیے جاتے ہیں. اسی طرح سے یہ حلف نامہ، یہ اوتھ انہوں نے داخل کیا وہاں پہ، اور ان کو ملک سے باہر بھیج دیا گیا. آج وہ مانگ رہے لیول پلینگ فیلڈ، کہ جس میں آ کے وہ پھر اپنی وہی لوٹ مار، کرپشن، بدماشی. اچھا، یہ لوگ ابھی جو ویڈیوز کا سلسلہ جو شروع ہوا ہے، جو چند ایک ویڈیو آئی ہیں، جبکہ سنا ہے کہ 140 گھنٹے کی پرائم منسٹر ہاؤس جیسی جگہ پہ ان لوگوں سے کیا بھائی، جب اس ملک کا پرائم منسٹر ہاؤس محفوظ نہیں ہے، وہاں بیٹھ کے وہی شخص کر سکتا ہے جو وہاں کا اندر کا بندہ ہو. اس نے، اور یہ اتنی بڑی آڈیو ہے 140 گھنٹے کی، جو کہ اگر آپ سننے بیٹھے تو کم از کم 5 دن رات آپ سنتے رہے تب بھی ختم نہیں ہوگی. اس میں صرف چند گنتی کی آڈیو آئی ہیں جس میں یہ ایکسپوز ہو گئے، ان کی نیندیں حرام ہو گئی ہیں، پریشان ہیں، یہ پریشان ہیں. اور یہ اب ٹھہر نہیں سکتے. ویڈیو میں اتنا کچھ مواد اس میں ہے، اور یہ اس پہ بارگین کر رہے ہیں اس ہیکر سے، کسی بھی طریقے سے وہ ہمیں یہ ویڈیو مل جائیں. وہ حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. $4 ارب 4 ارب روپے تک کی پیشکش کی ہے. وہ مانگ رہا ہے 8 ارب روپے. اب انہوں نے کسی سے کہا کہ ہمیں یہ تو بہت پیسے ہم سے مانگ رہے ہیں، آپ ہمیں یہ لے کے دیں ویڈیو، کیونکہ ان کی نیندیں حرام ہوئی ہوئی ہیں، ان کی چیز سارے ایکسپوز ہوئے ہوئے ہیں. اس میں عمران خان کے ساتھ کیا کرنا ہے، عمران خان کو الیکشن کمیشن تک کے ساتھ ان کی ویڈیو موجود ہے. چیف الیکشن کمیشنر سے یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو کسی بھی طریقے سے نااہل اور اس کو پارٹی کو نااہل کر دیا جائے. تو وہ کہتا ہے جی توشہ خانہ میں اس کو بالکل نااہل کر دوں گا. یہ چیز ساری فیصلہ تو بعد میں آئے گا، جو کہ پبلک کے سامنے آ گئی ہے. وہ آڈیو اس کی سوشل میڈیا پہ چل رہی ہیں ان لوگوں کی. لندن میں ابھی یہ جو مریم اورنگزیب جو وزیر اطلاعات ہے، اس کا حلیہ دیکھیں جو تماشا بنا ہے. یہاں پہ تو سر پہ دوپٹہ، اور کس طرح سے اس میں رہتی ہے، یہاں پہ نقاب ڈال کے اور اپنے سر پہ دوپٹہ ڈال کے. وہاں اس کا حشر دیکھیں، کتنا قیمتی پرس اس کے ہاتھ میں ہے، اور کانوں میں بندے، اور بغیر کسی دوپٹے کے وہ وہاں گھوم رہی ہے. تو اس کو لوگوں نے گھیر لیا، اور چور چور کے نعرے لگے اس کے پیچھے تک لوگوں نے نعرے لگائے. یہی حال اسی مریم نواز کا ہوتا ہے. وہاں حلیہ چینج ہو جاتا ہے. یہاں پردے کے پیچھے چاچا کو بھاشن کچھ دیتی ہیں، لوگوں کو انسٹرکشن کچھ دیتی ہیں کہ عوام کے جتنے خون چوس سکتے ہو چوس لو، اور باہر آ کے جو بیان دیتی ہیں کہتی ہیں کہ جی یہ تو نواز شریف صاحب تو اٹھ کے چلے گئے جب پیٹرول کے پیسے بڑھائے گئے، تو ان کو خون کے آنسو ہو رہے تھے. وہ
ہمارا دل خون کے آنسو رو رہا ہے. یعنی اتنے جھوٹ اور فریب، ان کی مکرو چہرے ان لوگوں کے اسی وجہ سے نظر آتے ہیں. لوگ ان کو دیکھنا پڑتا ہے، ان کی شکلوں سے نفرت کرنے لگے ہیں. انہوں نے ایاز میر کو 3 دن اس کے بہو کے قتل کے الزام میں، جبکہ اس کا انوالو ہونا، وہ انوالو بھی نہیں ہے. صرف انہوں نے پرانا بغض نکالا کہ بیٹے کی آڑ میں ایاز میر کو بھی اٹھا لیا، جبکہ بیٹا انوالو ہے، اس نے خود مارا ہے. بلکہ اطلاع رپورٹ پولیس کو کرنے والے ایاز میر صاحب تھے. ان کا ایک نام ہے، اچھے جرنلسٹوں میں ان کا شمار ہوتا ہے، اور وہ صرف ان کا قصور یہ تھا کہ وہ عمران خان کے حق میں بولتے ہیں، وہ ان کی پالیسی سے اتفاق کرتے ہیں. تو ان کو پچھلے دنوں کچھ واقعات بھی روڈ کے اوپر ہوئے تھے، ان کو زد و کوب بھی کیا تھا، ان کے کپڑے بھی پھاڑے گئے تھے. اب ان کو یہ موقع ملا تو انہوں نے صرف سزا دینے کے طور پہ ان کو 3 دن جسمانی ریمانڈ لیتے رہے. ایک دن کا کورٹ ان کو ریمانڈ نہیں دے رہی تھی، وہ زیادہ مانگ رہے تھے، اور بنا کوئی سوال کیے ان کو 3 دن جیل میں حبس بیجا میں رکھا. آج ان کو چھوڑ دیا. یہ ان کا مکروہ چہرہ ہے، یہ ان کا مکروہ چہرہ ہے. آج سینٹ کے اندر جب وہ جو آیا ہے بلا، حکیم معیشت، اشتہاری ملزم، اربوں روپے کا منی لانڈر، اس نے، آپ سن کے حیران ہوں گے، اس نے کس طرح سے پیسہ منی لانڈر کیا. اس نے اوورسیز پاکستانیوں کے اکاؤنٹ سے پیسہ باہر بھجوایا ہے، اور وہ نواز شریف کے اکاؤنٹ میں گیا ہے وہاں سے پیسہ. یعنی لوگوں کو پتہ تک نہیں تھا بیچاروں کو کہ ان کے اکاؤنٹ میں پیسے کن کے تھرو جا رہے ہیں، کس طرح سے اندر دوسرے اکاؤنٹ میں شفٹ ہو رہے ہیں. آج وہ اس نے حلف اٹھایا ہے سینٹ کے اندر، اور اس قدر ہنگامہ ہوا ہے سینٹ کے اندر. لوگ چیئرمین سینٹ کی ڈائش کے قریب جا کے جمع ہو گئے اور وہاں بڑی پروٹیسٹ کی ہے اور اس کے خلاف نعرے بازی کی ہے. مگر کیا فائدہ؟ یہاں جو کرتا دھرتا ہے، جن کے ہاتھوں میں طاقت ہے، جن کے پاس طاقت ہے، وہ تماش بین بن کے تماشا دیکھ رہے ہیں. خدا کا واسطہ آپ اپنی اب نیوٹرل ہونے کا وقت نہیں ہے، اب کچھ کرنے کا وقت ہے. اب پانی سر سے گزر رہا ہے، اب اس کو لا کے بٹھا دیا ہے اس خزانے کا قلمدان دے کے. اس کو وزارت عظمیٰ کا کل مخالف اٹھائے گا. بلے کو دودھ کا چوکیدار بنا کے بٹھایا جا رہا ہے تاکہ وہ سارا دودھ ہڑپ کر لے پی جائے. یہ حال ہے ان لوگوں کا. اللہ اس ملک کا حامی و ناصر ہو. ہمیں تو اس ملک کا مستقبل سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا بنے گا. اللہ ہی بچا رہا ہے اس ملک کو ان کی حرکتوں سے، ان کے کمینے پن سے، ان کی بدماشیوں سے. یہ جو نہ کرے کم ہے، آئین کی پامالی کر رہے ہیں. نہ قانون ہے، نہ آئین ہے، کوئی چیز نہیں ہے یہاں پہ. سندھ کا جو کچھ حشر ہوا ہے سیلاب سے، جو کہ ان کو یہ لگے رہے پنجاب گورنمنٹ بنانے میں اپنے بیٹے حمزہ ککڑی کی، جبکہ ان کو وارن کر دیا گیا تھا کہ سیلاب اور گلیشیئر پگھلے گا اور سیلابی ہوگا اور بارشیں آئیں گی. انہوں نے اس طرح توجہ نہیں دی. اب سندھ کے وڈیروں نے بند توڑ کے انہوں نے پانی دوسری طرف نکالا ہے، کچے کی طرف، جس سے ہزاروں لاکھوں مویشی، انسانی جانیں جس طرح ضائع ہوئی ہیں. مکان لوگوں کے بہہ گئے، پانی میں ٹوٹ گئے. کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی پرسان حال نہیں ہے. ان کو کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے، ان کو دوائیں میسر نہیں ہیں. سوری، یہ حال ہے. آخر میں آپ سے اجازت چاہیں گے. آپ کو ویڈیو پسند آئے تو اس کو شیئر کریں، لائک کریں، اس کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. بہت شکریہ، بڑی مہربانی.